السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ ایک ہی دن میں کھیتی بیجتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں۔ جب کاٹ لیتے ہیں تو پھر وہ ایس کاٹنے کی حالت میں آ جاتی ہے۔ یہی سلسلہ جاری ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان کو کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کا لفظی معنی تو ہے کوشش کرنا، جد و جہد، اور جہاد کا اصطلاحی معنی ہے کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ جہاد ہے۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ چنانچہ قرآن کی 20 آیات میں مجاہدین کی شان کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو بشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ انہیں اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ فَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جس میں دائمی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مشہور صورت ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں تو جن کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ اب یہ گھوڑے کون ہیں؟ جن پر سوار ہو کے مجاہد اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے۔ اور پھر گھوڑے کی ایک اور صفت بیان کی، جب وہ دوڑتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جب دوڑتے ہوئے کسی پتھر پر اس کا زور سے قدم آتا ہے تو اسے چنگاری نکلتی ہے۔ تو فرمایا اور ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے پتھر پہ پاؤں لگ کے جو چنگاریاں نکلتی۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ظاہر بات ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے
تو پھر کچی زمین سے غبار اڑتا ہے، تو فرمایا ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمع، اور پھر وہ دشمن کے مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ جب گھوڑا اپنی مرضی سے نہیں گیا، گھوڑا جہاد میں اپنی مرضی سے نہیں گیا، اسے غازی اور مجاہد نے لے گیا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان کی مختلف اداؤں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ تو جب گھوڑے جو بادل ناخواستہ کہہ لو اپنی مرضی سے میدان میں نہیں جاتے، ان کی خدا کی بارگاہ میں یہ عزت و عظمت ہے، تو جو مجاہد انسان اللہ کی راہ میں خوشی سے لڑائی کرتا ہے وہ یہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان کتنی زیادہ ہو۔ چلو بات آ گئی، ایک یہ جہاد ہے نا، مگر نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جہاں تلواریں چلتی ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہیں، نیزے پیوست ہوتے ہیں، لاشیں تڑپتی ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کو جہاد اصغر چھوٹا جہاد کہا گیا، اور نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا۔ کیوں؟ اب ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں کسی کو بھی لڑائی کا موقع کبھی ملا ہے دشمن کے ساتھ؟ نہیں ملا ہے۔ وہ تو اب تو مخصوص لوگوں کو ملتا ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ فن بھی نہیں ہے۔ تو یہ کسی کو موقع ملتا ہے، اور جن کو ملتا ہے وہ کبھی کبھی ملتا ہے۔ اکثر کو تو اس جہاد کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جن کو ملتا ہے ان کو بھی کبھی کبھار ملتا ہے۔ اور جو اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنی خواہشات سے جہاد ہے، یہ ہر وقت جاری ہے اور ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ انسان کا نفس کچھ اور کہتا ہے، شریعت کا کچھ اور مطالبہ ہوتا ہے۔ تو اکثر بندے وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں، نفس کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ کامل مومن وہ ہے کہ وہ ہر بات میں اپنے نبی کی اتباع کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ اس وقت تک پکا یا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لے۔ ہمیں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پر قربان کرتے ہیں، اپنی خواہش کو دین کی حکموں پر قربان کرتے ہیں، اپنے مفادات کو دین کے مفادات پر قربان کرتے ہیں۔ ہزاروں میں سے ایک ہی ملیں گے نا۔ تو اس لیے فرمایا یہ جہاد جہاد اکبر ہے، اور کافروں سے لڑنا جہاد اصغر ہے۔ تو جو مجاہدین اصغر ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ شان ہے کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار ہیں اللہ ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنی نفس کی قربانی کر دے دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں، ان کی خدا کی بارگاہ میں کیا شان ہو۔ اور ایک کوئی سوکھا کام بھی نہیں آئے گا، یہ اس کو جہاد اکبر اہمیت ہی نہیں کیا گیا۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ مگر مچھ کو کہتے ہیں،
اژدہا بہت بڑے سانپ کو اور شیر نر تو ان کو مارنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، حالانکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا، ان سے مقابلہ کرنا بڑی بہادری ہے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو، ایویں نہیں مرتا، اور جو پھر اس کو مار دیتا ہے وہ خود نہیں مرتا، جو اس کو مار دیتا ہے نا نفس امارہ کو، پھر موت اسے مار ہی نہیں سکتی ہے، وہ موت کا ذائقہ تو چکھتا ہے مگر اس کو پھر فنا نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے، اس کا کام جاری رہتا ہے، اس کا نام جاری رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں جہاد، اور جو نفس امارہ کو مار لیتے ہیں نا، گل تو بڑی سوکھی ہے، گفتن آسان تے کردن بہت ہی مشکل، آسان اتنا کام نہیں، اور جو کر لیتے ہیں نا پھر وہ ان کی کوئی پریشانی کوئی نہیں رہتی۔ میں نے پہلے کی دفعہ بتایا کہ بہلول دانا سے ہارون رشید نے پوچھا کہ تیری گزر بسر کیسی ہوتی ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری تو موجیں ہی موجیں، ہوا میری مرضی سے چلتی ہے، بارش میری مرضی سے برستی ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے ڈوبتا ہے۔ ہارون رشید کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو، یہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تمہاری مرضی سے کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میری مرضی ہے ہی کوئی نہیں، جو رب دی مرضی وہی میری مرضی ہے، تو جو اس کی مرضی سے ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا، وہ ایک ویسے شعر تو اور طرح کا ہے پر یہ تمہید لمبی ہے، مقصد چھوٹا، تو اسی کی طرف وہ ہے نا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، یعنی یہ تمنا بڑی آسان ہے نا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے معراج کی رات ان لوگوں کو دیکھا، فجر بیجتے ہیں، تیار ہو جاتی ہے، جب کاٹ لیتے ہیں پھر کاٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو حضور کو جبریل نے بتایا کہ یہ مجاہدین ہیں، اللہ ان کے درجے بہت بلند فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک پتھر کو دیکھا، اس سے ایک بڑا بیل نکلا، دوبارہ اندر جانا چاہتا نہیں جا سکتا، پتھر ہے چھوٹا، بڑا بیل نکلا، دوبارہ اندر جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا۔ حضور اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ تاکہ جبریل بتائیں اور امت کو معلوم ہو جائے، ورنہ آقا کو تو سب کچھ پتہ ہے، آقا کو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اس بندے کی مثال ہے جو کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے پھر اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، وہ واپس نہیں ہوتی۔ یہ کس کی مثال ہے کہ بری بات زبان سے نکالتا ہے پھر اس کو، اس لیے پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات انسان غصے میں ایسی بات نکال دیتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے،
اکثر ہی مسئلے ہم پوچھنے آ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جی میں نے غصے میں آ کر طلاقیں دے دی، اور پھر کبھی میرے پاس ایسا شاید ہی آیا جس نے کہا میں نے ایک دی، کٹھی 3 دے کے آ دیتے ہیں اکٹھی، اور پھر کہتے سانو راہ کٹ دیو جی. میں نے کہا راستے آپ بند کر کے آتے ہیں، راستے ہم کیسے نکال دیں؟ وہ کہتے ہیں گناہ ہم کریے مولوی کے سر تے پا دیے. میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کیسے ہم تو وہی کہیں گے جو شریعت کا حکم ہے. میں آپ کو لطیفہ بتاتا ہوں، ایک لطیفہ ہی سمجھیے. ایک بندہ میرے کو آیا، کہنے لگا جی وڈی تو وڈی کتاب کٹ دیو، میں تمہیں پیسے دے دینا تو تسی مسئلہ لب دیو کہ 3 طلاقیں تو ایک ہی ہوں. میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جو بلا سوچے سمجھے بات منہ سے نکالتا ہے تو حضور اس کی مثال اس بیل کی ہے جو حضور نے فرمایا پتھر سے نکلا پھر واپس جانا چاہے نہیں جا سکتا. اب تیر کمان سے نکل جائے تو واپس آتا ہے؟ بولو بھی. تیر کمان، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر ہم نہیں لا سکتے مگر اللہ کے ولی لا سکتے ہیں. مجھے شعر یاد ہے گیا مولانا رومی کا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانند زیرا. اللہ والوں کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ کمان سے نکلے یہ تیر کو راستے سے واپس کر لیتے ہیں، مگر یہ بات واپس نہیں ہوتی ہے. جو 3 طلاقیں میں یک وقت دے دیتے ہیں وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں مگر واپس نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا، حنفی بریلوی ہوتے ہیں تو پھر دوسروں سے فتویٰ پوچھ کر ساری زندگی حرام کاری کرتے رہتے ہیں. ایسی بیشتر مثالیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ ایسی مثالیں موجود ہیں. تو اس لیے دیکھیں نا، چلو بعض تفصیل بتا ہی دیتا ہوں. طلاق کو کہا گیا ہے ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے بری. ابغض المباحات، بعض اوقات ہوتا ہے مجبوری نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ طلاق 2-1، چلو تفصیل، اور وہ بھی طور میں دینی ہے. حیض کی حالت میں طلاق دے گا، طلاق ہو جائے گی مگر دینا حرام ہے. ہمارے ہاں کوئی سوچ دے بڑا، حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے مگر طلاق دے گا تو 3 طلاقیں یک وقت دینا حرام ہے مگر دے گا تو ہو جائے گا. جس طرح حیض کی حالت میں طلاق دینا، اگر 1 طلاق دی ہو تو حکم ہے کہ اس کو رجوع کرو. جب عورت اس حالت سے نکل جائے پھر طلاق دو اگر نہیں رکھنا چاہتے تو. چنانچہ چلو بات، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو پتہ نہیں تھا حالت حیض میں طلاق دی. جب حضور کو حکم فرما راجے ہاں، رجوع کرو زبانی، بالفعل تو رجوع ہو نہیں سکتا ہے نا، زبانی رجوع کر لیا. جب اس حالت سے نکلے تو پھر طلاق دی. تو طلاق دینی ہے طور، جو حیض نہ نا تو اس کو عربی میں طہر کہتے ہیں. طہر کی حالت میں، اور دینے بھی اس حالت ہے کہ جب اس چلو حالت میں ہم بستری نہ کی ہو. جس طور میں ہم بستری کر لی ہو اس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں مگر دے گا ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے گا، ہو سکے حمل ٹھہر جائے، پھر خواہ مخواہ اس کی عزت 9 مہینے ہو جائیں گی. تو جن شریعت کے کتنے احکام ہیں مگر ہماری بھی غلطی، ہم بتاتے بھی نہیں. میں تو ویسے کوشش کرتا ہوں سال میں 1 مرتبہ بتا دیتا ہوں. تو عام خطیبوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، عام خطیبوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. بہرحال تو 1 طلاق دے،
اس کے بعد 3 حیض گزر جائیں تو عورت از خود نکاح سے نکل جائے گی. ایک طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہیں کیا تو 3 حیض گزر گئے تو نکاح ٹوٹ گیا. اچھا، اب ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 بھی طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تو ویسے کہتے ہیں مثلا 3 حیض کے اندر اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی بحیثیت بیوی کو اسے رکھ سکتا ہے. اگر 3 حیض گزر جائیں ایک طلاق کے بعد تو پھر صرف نکاح کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. 1 یا 2 طلاق کے بعد 3 حیض گزر جائیں تو نکاح کوئی مولوی دی لوڑ بھی نہیں، برکت کے لیے ہوتا ہے. ویسے نکاح تو باہمی ایجاب و قبول کا نام ہے. نکاح باہمی 2 گواہ شرط ہیں. تو میاں بیوی بیٹھے ہو کے جی میں اس سے نکاح کرتا ہوں، کہتے میں قبول کرتا ہوں ان گواہوں کے سامنے. تو نکاح تو فقط اتنا ہے، ہم نے خواہ مخواہ اتنے خرچے اپنے ذمہ ڈال لیے. شریعت نے شادی کو جتنا آسان بنایا ہے ہم نے اتنا ہی مشکل بنا لیا. شریعت نے شادی کو جتنا آسان بنایا ہے ہم نے اپنے معاشرے میں اسے اتنا ہی مشکل بنا دیا. دیکھو بات کدھر چلے جائے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ مہاجرین میں سے مکہ مکرمہ میں گئے تو حضور نے ربیع ایک صحابی سے ان کو بھائی چارہ مقرر کر دیا. انہوں نے کہا حضرت ربیع نے میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں تو آدھا مال تم لے لو. اس وقت پردے کے حکام نہیں تھے. میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا. وہ خوددار تھے نا، انہوں نے کہا مال بھی تم اپنے پاس رکھو، اہل بھی بات تم رکھو، مجھے بازار دکھاؤ. بازار گئے، خرید و فروخت شروع کی، ان کو کافی نفع ہو گیا. چند دنوں کے بعد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو ان پہ مخصوص خوشبو لگی ہوئی تھی جس کو صرف دولہے لگاتے تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کر لی. پھر وہ تفصیل تو میں اب نہیں بتاتا، شادی کر لی. پھر حضور نے فرمایا تو میرے دیکھ مطلب ہے کہ دیکھو شادی اتنی سادی تھی کہ انہوں نے حضور کو بھی نہیں بتایا. تو ہم خواہ اپنے آپ اوکھے، شریعت سانو اوکھا نہیں کرتی نا. اب معاشری طور پر اب کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا ہے. اور جو معاشرے سے جنگ کر لیتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی کوئی رولہ نہیں ہوتا. پر یہ ہے کم بڑا اوکھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہیں جی آسان ہی بڑا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 دن جن گلاں کر کے ختم فارغ. اور نک رکھن واسطے لک توڑوا ویندے نے. نک رکھن واسطے لک توڑوا رہے ہیں. چلو ایک بندہ تو صاحب حیثیت ہے وہ کر لے تو فضول خرچی تو پھر بھی نہیں ہے، مگر کر لے تو چلو کر لینا. تو جو قرضہ لے کے کرے گا آج کی آمدنی وہ قرضہ مکائے گا کتوں؟ وہ قرضہ مکائے گا کہاں سے؟ تو میں عرض بات تو تھی طلاق کی کہ حضور میں ایک آپ تھے نہیں بعد میں چلو پھر بتا. حضور نے معراج کی رات دیکھا ایک پتھر سے بیل نکلا ہے، وہ اندر جانا چاہتا نہیں جا سکتا. جبریل نے کہا حضور یہ اس بندے کی مثال ہے کہ جو زبان سے کوئی غلط بات نکالتا ہے پھر واپس کرنا چاہتا ہے واپس نہیں ہوتی. تو اس کے سلسلے میں وہ طلاق مسئلہ چھیڑا تھا کہ 3 طلاقیں دے دے کہ ہوں واپس ہوندی ہے بھلا ہوں تو تلوار لتھ گئی بندہ تو سر لتھ گیا ہوں جڑتا ہے بھلا. تو اس لیے کوئی بھی بات کرنی ہے پہلے اس کا دیکھنا ہے کہ انجام کیا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے قدم الخروج قبل الولوج. قدم الخروج قبل الولوج،
کہ کسی جگہ داخل ہونے سے پہلے سوچو کہ میں نکلوں گا کیسے. قدم الخروج قبل الولوج، تو کوئی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. بعض اوقات ہم مذاق میں کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں، اور یاد رکھے اگر کسی بندے سے کلمہ کفریہ نکل جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ایمان بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے. کلمہ کفر کوئی بندہ، کیونکہ کافر اور مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب اس کسی نے کلمہ کفر چاہے زبان مذاق سے نکالا ہے تو بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دین کو حقیر سمجھا ہے، دین کو معمولی سمجھتا ہے. بہرحال تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اس کے باوجود اور لکڑیاں لا لا کے جمع کر رہا. حضور علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اس بندے کی مثال ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، وہ ان کے ادا پر قادر نہیں، مگر اس کے باوجود اپنے ذمے اور حقوق کو جمع کیا جا رہا ہے، اور حقوق کو جمع کیے جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر و بیشتر قرض سے پناہ مانگتے تھے. اکثر و بیشتر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا تو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے. کہندا جی فلانے کو لینے نے پرسوں دے دیاں گا، نہ لینے ہوں نہ پرسوں دینے ہوں. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ زندگی میں ضرورت تو پڑ جاتی ہے، انسان ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے، قرض لینے سے. اور اگر لے لیا جائے تو ساری ضرورتوں کو سمیٹ کر قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر بندہ پوری کوشش کرے تو اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا. میں نے 2-3 دفعہ دوست احباب سے قرضہ لیا، ہمیشہ وقت سے پہلے دیا. اور چلو میں بتا ہی دیتا ہوں، میں نے تنہائی میں کوئی ایسی دعا نہیں مانگی اس وقت جی یہ نہ مانگا ہو یا اللہ مجھے قرض بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مگر اس کے باوجود کسی کے اسباب نہیں بن پڑے، اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے مگر نہیں بن سکا. وہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اس کو گرفت نہیں ہوگی. مگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی ضرورتیں کام نہیں کرتے ہیں، اپنے اللہ تلے کام نہیں کرتے ہیں، دوسرے کے مال سے کاروبار چلاتے ہیں اور اس کو جان بوجھ کر نہیں دیتے، تو پھر اس کی بڑی گرفت ہے. جیسے کہ پہلے میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین. خدا کی راہ میں شہید ہو جانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا. اور اتنا شدید معاملہ ہے. تو اس لیے یہ حقوق العباد کا معاملہ، اس کو بڑا توجہ کرنی چاہیے. اور حتی الامکان کسی کا حق اپنے ذمے یا اس کو دینا کیا چاہیے، یا دینے کی طاقت نہیں تو رو رو کے معاف کرا لینا چاہیے. یہ کئی بندے حق بھی دینا حق کرتے بھی نا. چلو ایک حدیث یاد آ گئی. 3 بندوں کو اللہ بہت ناپسند سمجھتا ہے. شیخ زان علیاذ باللہ، بوڑھا زانی، عائل مستکبر، محتاج بھی ہو تکبر بھی کرے، یعنی جس کے پاس وہ اسباب نہیں گناہ کے پھر گناہ کرے. تیجا مجھے بھول گیا ہے، کسی کو یاد ہے تو بتا دیں.
شیخ زانن، بوڑھا زانی، عائل مستکبر، محتاج ہو کر تکبر کرے. خودی اور چیز ہے، خودداری اور چیز ہے، مگر تکبر اور چیز ہے. انسان یہ بھی نہیں، اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ ذلیل ہو، مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ تکبر کرے. خودداری کی بات میں نے پہلے سنائی. کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے اپنے سے زیادہ جوان مرد دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. اسے شیخ سعدی نے لکھا ہے. میں نے ایک مرتبہ سارے شہر کی دعوت کی، تو کسی کام کے لیے میں جنگل میں گیا، تو میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں نے اسے پوچھا تجھے پتہ نہیں حاتم طائی نے سارے شہر کی دعوت کی ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے. پھر تو جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کما لیتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ حاتم کا احسان اٹھائے. تو کہتا ہے میں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ جوان مرد ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یعنی دیکھیں نا، یہ باقاعدہ لکھا کہ صحابہ تکبر نہیں کرتے تھے، مگر اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اسے ذلیل سمجھے. عزت نفس، اسی کو خودی کو عزت نفس کہہ لو نا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی. لاہوت عالم بالا کا پرندہ، یعنی انسان کو کہا گیا ہے نا. طائر میں نے پرندہ، تو لاہوت عالم بالا یعنی انسان. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. اولا میں نے بہتر ہے، سب سے اولا اعلیٰ روز ہی سنتے ہیں اکثر. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، آتی ہو جس کے فقر سے. اس میں گڑبڑا شعر پڑھنے میں. بوئے اسد اللہ عمارت کیا شکو ہے، خسروی بھی تو ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی. تو بہرحال بات کہاں سے تھی کہ مانگنے والا محتاج، یہ اللہ کو ناپسند ہے. بہرحال ایک حدیث یاد، حضور نے فرمایا تادون مال مفلس. تیز تیز کر رہا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں، دھیان نال سنے ہو. حضور نے فرمایا ایسے صحابہ پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کیا المفلس فینا من لا درہم فی لا دینار، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس سونا چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، معلومات نہیں. فرمایا وہ نہیں ہے مفلس. مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، پھر مفلس ہے. حالانکہ یہ تو سرمایہ آخرت ہے. نماز روزہ زکوٰۃ سرمایہ ہے. تو جس کے پاس سرمایہ ہو وہ سرمایہ دار ہوتا ہے کہ مفلس ہو، محتاج ہو، کلاش ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ مفلس ہے. کسی نے اس کو گالی دی، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ حکم ہوگا کہ حقداروں کو حق دو. اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کے کیا ہوں گے؟ جن لوگوں کے اس نے حق دینے ہیں، اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں. ابھی حقداروں کے حق باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر حکم ہوگا کہ مظلوموں کی گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں. تو جدیاں نیکیاں دوجے لے جان، دوجے دے گناہ دے پلے آ جان. مفلس ہوا کہ نہیں ہوا مفلس؟ تو اس لیے حقوق العباد کا اسپیشل خیال رکھیں، حقوق اللہ کا بھی رکھیں، حقوق العباد. اور یہ شب برات آ رہی ہے، تفصیل تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ پیر کے دن ہے غالباً، پیر کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہاں انشاءاللہ تعالیٰ محفل بھی ہوگی. تو پھر وہاں سے تو اگر کوئی روزہ رات جاگے بڑا اچھا ہے،
اور روزہ بھی رکھے. 3 رکھ لے بہت چنگا, 3 رکھ لے, 13 14 15, نہیں تو 1 رکھ لے, ثواب ہے. اگر نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں, رکھنے پر جاگنے پر بڑا ثواب ہے.